ایک باپ نے 5 بچوں کی ماں مطلب کہ اپنی سگی بیوی کو 5 بچوں کے سامنے 14 گولیاں مار کر قتل کر دیا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ مطلب اب انسان تو سوچتا ہے کہ اس نے کوئی اتنا بڑا جرم کیا تو ہوگا، اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا ہوگا کہ جس جرم کی سزا اس بیوی کو ملی، اس عورت ذات کو یہ سزا دی گئی کہ اسے 5 بچوں کے سامنے سر پر گولیاں مار دی گئی۔ اب یہ سننے میں ایک چیز ہے کہ گولیاں ماری گئیں، اس کا جرم تو کوئی ہوگا، مگر جب آپ جرم سنیں گے تو پھر آپ بھی سر جھکا لیں گے۔ پاپا نے نا ماما کو نا مارنے سے پہلے کہا تھا کہ تو نا کلمہ پڑھ لے، پھر پاپا نے نا گولی ماری تھی۔ ماما کو مار دیا۔ کس نے؟ ہاں، گھسیٹتے ہوئے بالوں سے۔ ہاں، اسٹیل کے پاپوں کے ساتھ، لوہے کے پاپوں کے ساتھ، پلاسٹک کے پاپوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسی خوفناک داستان کہ جس کو سناتے ہوئے بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کیا ایسے درندے بھی آج اس معاشرے میں موجود ہیں؟ میں تو کہوں گا والدین سے، بیٹیوں کے والدین سے، کہ بیٹی کو دینے سے پہلے ایک دفعہ اس لڑکے کا میڈیکل ٹیسٹ ضرور کروا دینا کہ کیا کہیں یہ ذہنی پاگل تو نہیں ہے، کیا کہیں یہ ذہنی مریض تو نہیں ہے، کیا کہیں اس کو کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا یہ غصے میں اس پاگل پن کی حد تک تو نہیں جاتا کہ انسانیت ہی بھول جائے، یہی بھول جائے کہ میں انسان ہوں، وہ یہی بھول جائے کہ میں نے انسانیت میں رہتے ہوئے غصہ کرنا ہے، انسانیت میں رہتے ہوئے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ کیا وہ غصے میں آ کر جانور تو نہیں بن جاتا؟ میں یہ یقیناً کہوں گا والدین کو یہ کہوں گا کہ وہ ایسا شادی سے پہلے ضرور کریں، ورنہ بعد کا پچھتانا کسی کام نہیں آتا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے پاکستان کا کہ جس میں ایک باپ نے 5 بچوں کی ماں مطلب کہ اپنی سگی بیوی کو 5 بچوں کے سامنے 14 گولیاں مار کر قتل کر دیا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ مطلب اب انسان تو سوچتا ہے کہ اس نے کوئی اتنا بڑا جرم کیا تو ہوگا، اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا ہوگا کہ جس جرم کی سزا اس بیوی کو ملی، اس عورت ذات کو یہ سزا دی گئی کہ اسے 5 بچوں کے سامنے سر پر گولیاں مار دی گئی۔ اب یہ سننے میں ایک چیز ہے کہ گولیاں ماری گئیں، اس کا جرم تو کوئی ہوگا، مگر جب آپ جرم سنیں گے تو پھر آپ بھی سر جھکا لیں گے کہ کیا یہ جرم تھا؟ ناظرین، یہ عورت، اس کو 10 سال ہو گئے اس مرد کے ساتھ شادی کیے ہوئے، اور یہ شادی بھی لو میرج تھی، پسند کی شادی تھی، پسند کی شادی 10 سال ہو گئے، اور یہ لڑکی اس قدر صابرہ شاکرہ تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تو گھر نہیں بتاتی تھی، گھر میں سب اوکے کی آواز تھی۔ اب ہوا یہ کہ یہ اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ یہ جب بھی غصے میں آتا تو یہ بیوی کو مارتا، اور اتنا مارتا کہ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، اس کے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی۔ اس کے بیٹے سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے والد صاحب آپ کی امی کو پہلے بھی مارتے تھے، تو کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ، پلاسٹک کے، لکڑی کا ڈنڈا، جو بھی ہاتھ میں آتا تو وہ اس کے ساتھ ہماری امی کو مارتا تھا۔ اب یہ بات 10 سال اس عورت نے 10 سال تک یہ سزا بھگتی، یہ سزا 10 سال تک کاٹی، اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا۔ ماں باپ اس کے زندہ سلامت اس دنیا میں موجود، وہ گھر بھی جاتی ہوگی، ماں سے فون پہ بات بھی ہوتی ہوگی، ماں سے راز و نیاز کی دیگر باتیں ہوتی ہوں گی، مگر اس نے ماں کو یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ مجھے میرا شوہر اس طرح میرے ساتھ سلوک کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، میرے اوپر تشدد کرتا ہے، مجھے ڈنڈے برساتا ہے، میری ہڈیاں توڑ دیتا ہے، مگر اس عورت نے اپنی ماں کو نہیں بتایا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ لاسٹ جب اپنی ماں باپ کے گھر رہنے آئی تو اس نے تب اپنی ماں کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح سلوک کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، میرے اوپر تشدد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کے سمجھانے سے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ بہتر ہو جائے۔ یہ عورت اپنی ماں کے گھر تھی، اور جب اس کا شوہر اس کو لینے آیا، ماں باپ نے اس سے بات کی، بات کرنے کے بعد یہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب اس کو غصہ آ گیا، غصہ اس بات پہ آیا کہ تو نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو یہ بات کیوں بتائی کہ مجھے مارتا ہے،
میرے اوپر تشدد کرتا ہے, میرے بازو کی ہڈی توڑی, میری ٹانگ کی ہڈی توڑی, یہ کیوں بتایا تو نے؟ اب اس چیز کا غصہ تھا اور دوبارہ اس کو کہہ رہا تھا کہ تو واپس چلی جا اپنی ماں کے گھر, میں نے تجھے نہیں رکھنا. اب وہ اس کو دوبارہ کہہ رہا ہے, اب وہ اٹھی ہے, بچوں کے کپڑے نکال رہی ہے کہ میں نے اب جانا ہے اپنی ماں کی طرف. تو اس نے وہیں سے اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہے. بچوں کے سامنے, بچے ادھر ہی ہیں, کمرے گھسیٹ کر باہر لے کر آیا اور اس کو کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لے. کلمہ جب اس نے پڑھ لیا, کلمہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں, بس اس کے بیٹے کے یہ الفاظ ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ میری ماں کو کہ کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے گولی مار دی. اب پوری 14 گولیاں اس کے سر پہ, اس کی آنکھوں پہ, اس کے مطلب دماغ پہ, مطلب جہاں جہاں اس کا بس ہاتھ گھومتا جا رہا تھا اس سے گولیاں اس کی نکلتی چلی جا رہی تھی. اور 14 گولیاں اس نے اس بیوی کو اپنی ماری اپنے 5 بچوں کے سامنے. یہ ہے آج کی انسانیت. اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی آخری واقعہ ہے. نیا واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ روزانہ اس طرح کی 5 نہیں 10 ایسی کاروائیاں, ایسے واقعات, ایسے واردات ہوتی ہیں اور ہم یہ سن کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. ہم اس کو لے کر سیریس نہیں ہوتے, سنجیدہ نہیں ہوتے. چاہے پسند کی شادی ہو, چاہے ارینج میرج ہو, کیسا بھی, ایک دفعہ اس کے گھر کو, اس کے باہر کو, دوستوں کو, دوست احباب کے ساتھ مل کر پھر ہی اپنی بیٹی کسی ایسے درندے کے حوالے کیا کریں. یہ درندے صرف یہ نہیں کہ دنیا دار ہے تو وہی درندہ ہو سکتا ہے. یہ آج ہر طبقے کے لوگ, چاہے وہ مولوی کا طبقہ ہے, چاہے دنیا دار طبقہ ہے, کوئی بھی طبقہ ہو, وہاں پر یہ درندگی, وہاں پر ایسے درندے موجود ہیں. اس لیے بیٹی دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں, دیکھیں, اس کی دیکھ پرکھ کریں, چیکنگ کریں, ویریفیکیشن کریں, پھر اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کریں. اب اس کی سٹوری اس کے باپ نے, بیٹی کے باپ نے بتائی کہ میں جب تھانے گیا تو تب کیا ہوا. اس نے کہا کہ میں تھانے جب داخل ہوا تو وہ ادھر ہی باہر ہی ہتھکڑی لگا کر اس کو کھڑا کیا ہوا تھا, اور وہ پھر مطلب باپ اپنی بیوی کے باپ کے مطلب سسر کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور ساتھ کہا کہ مجھے معاف کر دیں, میرے بچے رل جانے. اب اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ میری بیٹی نے جرم کیا تھا, کیا اس نے منہ کالا کیا تھا کسی کے ساتھ, کیا اس کے یار تھے, کیا اس نے یار کے ساتھ پکڑا ہوا تھا, اس نے تو پورے گھر میں کیمرے لگائے ہوئے تھے, تو پھر میری بیٹی کا جرم کیا تھا کہ جس جرم کی سزا تو نے اس کو یہ دی, اتنی بڑی سزا. اس نے کہا میری بیٹی کا جرم تو بتا کہ جرم کیا تھا. یہ نہ بتا سکا, آگے سے خاموش, آگے سے وہی رسمن کاروائیاں کہ میں کسی صورت یہاں پر سے بچ جاؤں, یہاں سے نکل جاؤں. اب اپنے سسر کو کہہ رہا ہے کہ میرے بچے رل جائیں گے. تو جب اس نے گولی چلائی تب اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے بچے رل جائیں گے, بچوں کی ماں میں ان سے چھیننے لگاؤں, اس کو میں یہاں سے دنیا سے بھیجنے لگاؤں. اب اتنی ہی فکر جتنی بچوں کی ہے اتنی بچوں کی ماں کی ہوتی تو آج تجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑا. تو اس نے پولیس کے محکمے سے, IG پولیس سے, اس نے CM پنجاب سے, PM سے, سب سے اپیل کی اس باپ نے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے, میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا, اس ظلم کا بدلہ مجھے دلوایا جائے, اس شخص کو بھی سزا دی جائے, تختہ دار پر لٹکایا جائے, اس کو پھانسی دی جائے, اس کو اس دنیا میں اس کی سزا ملے, اور آخرت میں پھر وہ اللہ کے حضور جب سامنے کھڑا ہو تو وہ پھر اس کی بیٹی, اس سسر کی بیٹی مطلب اس کی بیوی خود گریبان پکڑ کر اپنا حساب پورا کروا لے گی. تو میں یہی پھر گزارش کروں گا والدین سے کہ جب بھی آپ شادی کریں تو پھر ضرور ویریفیکیشن کریں, تاکہ بعد کا پچھتاوا کسی کام تو, کیونکہ بعد کا پچھتاوا پھر کسی کام نہیں آتا. اللہ حافظ.